So let's start with the first question. یہ پہلا کوشچن آیا تھا وقار احمد صاحب کا، اور کوشچن تھا is it really important to understand the concept of time and space? If yes, then why Muslim scholars are ignoring these topics? So the answer to the question, the first part of the question is yes, it is very important to know the concept of time and space, and the reason why Muslim scholars are ignoring these topics is mainly because Muslim scholars focus on other issues. ان ادر ایشوز میں زیادہ تر وہ ڈسکس کرتے ہیں شریعت کو، اور زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں ہسٹری آف اسلام کو، اور جو کہ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسکلی تو اسلام از اے کوڈ آف لائف. وہ زیادہ تر آپ کو بتائیں گے، اخلاقیات کے اوپر درس دیں گے یا طریقت پر درس دیں گے کہ کس طریقے سے ریلیجن کو آپ نے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے ریلیجن اپلائی کرنا ہے، جورسپروڈنس کیا ہے، وہ تمام حدود و قیود کیا ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کے اوپر لاگو ہوتی ہیں ایز اے سسٹم، ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ، کسی ریاست کے لیے، اسلامک جورسپروڈنس کے لیے، اور بیسک ڈیلی لائف آپ کی صبح سے لے کے شام تک آپ نے کس طریقے سے ایز اے پرسن گزارنی ہے، ایز اے سوسائٹی گزارنی ہے، اینڈ ایز اے کلچر اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن جب ان ٹاپکس کو یہ جو بیسک ٹاپکس ہیں جن کے اوپر علماء بحث کرتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں، یہ ٹاپکس میرے اندازے میں پیرالل چلنے چاہیے ان ڈسکشنز کے اوپر جو ڈسکشنز ہم ان چیپٹرز میں لے کے چلیں گے. یہ ٹائم اینڈ اسپیس ہی صرف وہ چیپٹرز نہیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہمارے لیے ایک کامن فنامنان ہے کہ وقت کی ایک اسٹرپ آف ٹائم ہے جس کے اوپر فرام دا اسٹارٹ ٹو دی اینڈ زندگی کا ایک دار و مدار ہے، اور اس وقت کی قید کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کچھ کہاں کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں اب ریلیجن اٹ سیلف یا پریکٹس آف ریلیجن اٹ سیلف جس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں یا ہمیں بتایا گیا یا ہسٹری میں کیا گیا، یہ سب چیزیں وقت کی ہی ڈسکشن میں آتی ہیں کہ کون سے وقت میں کب، اور آنے والا وقت، اور پھر وقت کے بعد حشر، اور پھر حشر کے بعد جنت اور دوزخ. یہ سب وقت کی ہی ڈسکشنز ہیں، یہ سب ٹائم کی ہی ڈائمینشن کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ the whole concept of life on this planet, the whole concept of life beyond this planet and before this planet، یہ سب کچھ وقت کی فیبرک کے اوپر پلیس کیا جاتا ہے، اور وقت کی فیبرک کے اوپر ہی اسپیس کی ایگزسٹنس ہے. what I mean by that is کہ اگر ہم وقت کو روک لیں، اگر وقت ٹھہر جائے، تو جو چیز جہاں پر بھی موجود ہے، جو بھی چیز، وہ اسی جگہ پہ منجمد ہے. وقت ہی وہ میٹر ہے، وقت ہی وہ میڈیم ہے جس کے اوپر ایگزسٹنس آف اسپیس پاسبل ہے. یعنی آج، اس وقت، اس گھڑی ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو اسپیس کی ایگزسٹنس آپ کے سامنے ہے، جو پلین ایگزسٹ کرتا ہے، جو کائنات کے جو ستارے، سیارے، دنیا، جو جہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، وہ آج اس گھڑی میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. یہ وقار صاحب کا سوال ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ وقار صاحب خاص طور پہ توجہ سے اس کو سنیے، تاکہ آپ نے کامنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب باقاعدہ موصول ہوا کہ نہیں. علماء کرام کیا کرتے ہیں، یا مسلم سکالرز کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوڈ آف لائف کے اوپر ایمفسس کرتے ہیں. وہ آپ کو اس لیے بھی ان چیزوں سے ذرا سا دور رکھتے ہیں کیونکہ بیسکلی جب آپ ریلیجن کو ایکوائر کر لیں گے، ریلیجن کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے، کوڈ آف لائف میں آ جائیں گے، اس کے بعد یہ چیپٹرز ڈسکس ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ہمارے ان ڈسکشنز میں یو گیٹ لاسٹ ان یور امیجنیشن سو مچ دیٹ یو لوز یور گرپ آن یور پریکٹیکل ڈیلی لائف. اس لیے علماء کا اس میں قصور نہیں ہے، علماء کا فوکس اس پہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں لے آئیں، اس پریکٹس آف ریلیجن میں لے آئیں جس پریکٹس آف ریلیجن کا حکم ہے، جس پریکٹس آف ریلیجن سے ویسے دنیا میں ایک ہارمنی آ جائے گی، سوسائٹی میں ایک ہارمنی آ جائے گی. اس کے بعد چیپٹرز آگے کے ڈگری آف اسٹڈیز میں آ جائیں گے آپ کے یہ وقت کیا ہے،
اور اس وقت کی قرآن پاک میں جس طرح سے اب جیسے آپ بیسکس سے نکلیں گے تو قرآن پاک کے ان چیپٹرز پہ ڈسکس کریں گے کہ جہاں پہ وقت ڈسکس ہوا ہے, جہاں پہ ٹائم کی سگنیفیکنس ڈسکس ہوئی ہے. تو ہمارے یہ چیپٹرز علماء کی ڈسکشن کے پیرالل آپ نے لے کے چلنے ہیں. The reason why the Muslim scholars do not emphasize on that is because then there are people like us who go side by side with these Muslim scholars, with ulama, جو آپ کو ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ایک sort of education دیں گے کہ وقت کیا چیز ہے, وقت کی ڈائمنشن کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا 6 دن میں تخلیق کی, اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے یہ دنیا 6 دن میں تخلیق کی. اب وہ ایک ٹائم کا انہوں نے آپ کو اس میں میٹر دیا ہے کہ ہم نے it took 6 days for us to create the planet, تو وہ 6 days کیا ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں آگے یہاں تک بھی بتایا گیا کہ اور وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر. تو دین اٹ گیوس فوڈ فار تھاٹ فار پیپل لائک می کہ اچھا ہم نے اگر ٹائم کو کاؤنٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے کہ اگر وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال ہیں تو اٹ مینس دوز 6 days مین 6000 سال آف آورز, دیٹس 6000 years فار انسٹنس. اب ہم ان بیسس کے اوپر کیلکولیشنس کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر یہ سن 2021 چل رہا ہے تو یہ 2000 کیا ہے, یہ 2000 after the death of Christ, the way the English calendar says, یا after the Christian era now, اب جو انہوں نے چینج کر کے ACE کر دیا ہے اس کو, اب وہ AD نہیں لکھتے, اب وہ after the death of Christ نہیں لکھتے, اب وہ after the Christian era لکھتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے کے چیپٹرز میں ڈسکس کریں گے کہ یہ شفٹ کیوں آیا, یہ AD سے ACE کیوں ہوا. یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے, اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں انہوں نے اب ماڈرن, یہ لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, لوگوں نے اس چیز کو اتنی ویلیو نہیں دی کہ اچانک سے AD جو ہے وہ ACE کیوں ہو گیا ہے, یا BC جو تھا وہ بیفور کرائسٹ جو ہے وہ BCE کیوں ہو گیا ہے. اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. یہ بڑے کروشل ٹاپکس ہیں جن کے اوپر اب ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں. پلیز ڈو ناٹ مس آؤٹ آن دیز ویڈیوز. اب یہ 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کے, پھر کتنے ہزار سال ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے کے, یہ سب کاؤنٹ کر کے لوگ اس وقت کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں دنیا کو رجسٹرڈ ٹائم, جو ریکارڈڈ ٹائم میں, کہ کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں اور کتنے ہزار سال ایکسپیکٹڈ ہیں یا کتنے 100 سال ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اس سے ٹورڈز دی اینڈ آف دس our time on this planet. So the answer to your question, Waqar Ahmed Saab, is that it is of paramount importance to discuss time and space and other dimensions. And why Muslim scholars are not touching these topics is because it's people like us who are supposed to do that. They are supposed to discuss fiqh and other topics like jurisprudence and application of religion on our daily life, in our daily lives. And we, people like us, are supposed to discuss topics like time and space and beyond. اچھا, یہ میں آپ کو بیسکلی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بیچ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ریناؤنڈ اسکالرس کے بھی کچھ لیکچرز دیکھیں تو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کچھ لیکچرز دیکھے ہیں جہاں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ان ٹاپکس کو, ارواح کو, برزخ کو اور عالم اسباب کے اس پورے ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا. پلیز آپ سرچ کیجیے گا انٹرنیٹ پہ. میں نے بھی بہت کچھ سال پہلے میں نے ان کے یہ لیکچرز دیکھے ہیں. یا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں, میں نے ان کے بھی یہ ٹاپکس, یہ لیکچرز دیکھے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے. ان دو اشخاص کے ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ آئی ریلیٹ مائی سیلف مائی تھاٹ ود دیز ٹو پیپل. تھوڑا سا میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے, میرا مطالعہ اس فیلڈ میں اتنا وسیع ہے کہ میں نے یعنی اف یو ایسک فار مائی اسٹرینتھ, اکثر میں ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں, میں ان چیزوں پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جن چیزوں پہ مفتی خان کی کتب موجود ہیں, ان کی خدمات موجود ہیں, میں ان ٹاپکس کے اوپر زیادہ ریسرچ کرتا ہوں. میرے پچھلے 15-20 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر, ہمارے ایک پوری ٹیم ہے گرے لاؤنج کی جو ان ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ نے, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی لیکچر آپ نے دیکھنے ہیں, ریسرچ کیجیے گا, اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کے چیپٹرز ڈسکس لیکچرز دیکھیے گا. جسٹ ٹو آنسر مسٹر وقار احمد کوئکلی. لیکن ان کا کوشچن ہے, وین وی ڈائی ڈو وی ہیو ٹو ویٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ٹو نو ویدر وی آر گوئنگ ٹو ہیون اور ناٹ, ہمارا رزلٹ کیا ہے.
تو دی آنسر ٹو دس کوشچن از بٹ ڈیٹیلڈ. یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن اس لیے ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے تو اسٹریٹ ایک جواب دیتا ہوں اس کے اوپر, اس کے بعد میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو ساتھ دیتا ہوں. دا مومنٹ وی ڈائی, جیسے ہی ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہم منتقل ہو جاتے ہیں انٹو اندر ڈیمینشن, جہاں پر بیسکلی میں ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور بھی کون سی کلاسیفیکیشنز ہیں اس میں, لیکن بیسکلی ہماری انٹری انٹو اندر ڈیمینشن ہوتی ہے جہاں پہ سب موجود ہیں, جہاں پہ حشر کا میدان ہے, جہاں پہ یہ ایک اور سوال کا جواب بھی ہے کہ کیا میں اپنے انتقال کے بعد کہاں پایا جاؤں گا, کیا ہوگا. تو آئی وڈ ناٹ بی مسنگ اینی بڈی, بیکاز میرے انتقال کے فوراً بعد میرے سارے چاہنے والے میرے اپنے سب کے سب وہیں پہ موجود ہوں گے, اور میں حشر کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا. میں آج یہ کر رہا ہوں, آج سے 200 سال پہلے جس کا انتقال ہوا وہ حشر پہ موجود ہے, اس نے وہ حشر کا دن دیکھ رہا ہے, اور ہم سب وہاں موجود ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کمپلیکیٹڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے 300 سال بعد والا شخص جو ابھی آنا ہے اور جو آج سے 2000 سال پہلے جو شخص انتقال کر گیا وہ سب اکٹھے حشر میں کیسے موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پہ اپنے پاس بلایا تو آقا علیہ السلام دنیا سے جب ایگزٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لیئرز آف آسمان دکھتے ہیں. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, ساتواں, اور تمام کے تمام ان لیئرز میں ان کو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہیں. اب وہ کیا ترتیب ہے, کون کون ملتے ہیں, کیسے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. احادیث کے کتب میں یہ ڈیٹیل میں یہ بڑا خوبصورت قصہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے ہیں معراج پہ تو ان کو کون کون کہاں کہاں ملا, کیا کیا ڈسکشن ہوئی, جب وہ ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے نماز ایز اے تحفہ لے کے آئے, کہ وہ بڑا خوبصورت ایک قصہ ہے, وہ ضرور دیکھیے گا. ہم اس کے اوپر ایک معراج کے اوپر ایک الگ سے خاص طور پہ ویڈیو بنائیں گے. بڑی ڈیٹیلڈ خوبصورت, میری زندگی کی سب سے خوبصورت ریڈنگ تھی وہ, کہ that actually changed my life. I want everybody to research on that, to look it up on internet, یا اگر ہارڈ کاپی ملتی ہے آپ کو احادیث کی اور وہاں پہ آپ کو معراج کا قصہ ملتا ہے تو لازمی پڑھیے گا. وہ خوبصورت قصہ ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے معراج کا وہ اتنا خوبصورت اور اتنا انلائٹننگ ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ دنیا کو دیکھیں گے کسی اور رخ سے. تو یہ میں قصہ کیوں تھوڑا سا بیچ میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گئے ہیں اور آسمانوں سے گزرے ہیں اور عرش مولا تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے کے گئے ہیں, تو ساتھ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی, دوزخ بھی دکھائی. جنت میں بھی لوگ دکھائے جو اپنے تمام تر حساب سے گزر کے اپنے اعمال, نیک اعمال کی بدولت جنت میں موجود تھے, اور دوزخ بھی دکھائی جہاں پر لوگ اپنے برے اعمال کی میجورٹی کی وجہ سے جل رہے تھے, سزائیں بھگت رہے تھے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو ایک سچویشن دیتا ہوں, آپ اس کو سمجھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے بہت برس پہلے, یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ ٹینس, بہت برس پہلے جنت میں لوگ اور دوزخ میں لوگ دیکھ کے واپس آئے. اٹ مینس آج بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, تو جنت میں لوگ اور دوزخ میں لوگ موجود ہیں, کیونکہ وہ تو تب بھی وہ دیکھ کے آ چکے تھے. ناؤ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ جیسے ہی آپ وقت کی اس قید کے ببل میں سے ایگزٹ کریں گے, چاہے میں ابھی انتقال کر کے کروں یا میں اللہ تعالیٰ کے کسی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی کسی کرم نوازی سے ٹائم ٹریول کے تھرو کر کے ہوں, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. یا ایک چیپٹر ہماری اس سیریز میں آئے گا تصوف کا, کہ جہاں اولیاء اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ٹریول کرتے ہیں, ٹائم سے ٹریول کرتے ہیں, جو ان کی ترتیب آپ پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ قلندر اور کتب اور ابدال, یہ لوگ جس لیول پہ اپنی باڈی میں رہتے ہوئے ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور آگے اور پیچھے وقت کی اسٹرپ میں ٹریول کر کے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹاسکس پورے کرتے ہیں. اس کو الگ سے ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سے ٹاسکس ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں.
جب اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے ہیں اس وقت اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اور پھر واپس آئے ہیں اور دنیا کا سلسلہ بھی پوری طرح انہوں نے دیکھا ہے، یہ وقت کا ایک ببل ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں. اس وقت کی ایک ڈیوریشن ہے. اس میں سے جو شخص موت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت اور مرضی سے ایگزٹ کرے گا، وہ اس ٹائم والے فیز سے ایگزٹ کر کے جنت اور دوزخ والے فیز میں آٹومیٹکلی آ جائے گا. اگر مثال کے طور پہ ادھر میں 2-4 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پیر فقیر اللہ تعالیٰ کے صوفیہ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. ایک انتقال سے ایگزٹ ہو گیا، دوسرا آقا علیہ السلام معراج کے تھرو یہاں سے ایگزٹ ہوئے، اور ایک اور چیپٹر ہے بیچ میں جو آگے آئے گا برزخ کا، جو دنیا یعنی عالم اسباب اور آخرت کے یعنی میدان حشر، جنت اور دوزخ اور ان کے بیچ کے ایک فیز میں ایک ایگزٹ یہاں سے بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. عالم برزخ کے اوپر بہت سے کانسیپٹس ہیں، بہت خوبصورت ڈسکشن ہے عالم برزخ پہ. مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 طرح کے لوگ دنیا میں بستے ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں اپنی نیک اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جنت دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خوشنودی کی جگہ ہوتی ہے. اب ایرسٹوٹل کا کہنا ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کر پاتے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر آنے کی اجازت نہیں دیتے اور ان کو چانس دیتے ہیں. وہ برزخ میں سٹک ہو جاتے ہیں. ان کو چانس دیتے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے ان دا شیپ آف اندر پرسن، جس کو ہندوازم میں پنرجنم کہتے ہیں. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہندوازم کے کانسیپٹس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کی ری برتھ ہوتی ہے ان دا شیپ آف اندر پرسن، پھر ری برتھ ہوتی ہے، پھر ری برتھ ہوتی ہے، جب تک کہ اس کی سول، جب تک کہ وہ اس کے اعمال اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو کلینس کر لے، یا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام نہیں کروا لیتے جو کام وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں. اسی ایرسٹوٹل اور ہندو کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ صوفیزم کا کانسیپٹ بھی پیرالل چلتا ہے ان کے. صوفیزم کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کر لی، میں نے اللہ تعالیٰ سے ریاضت کی اتنی ریاضت کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ میں تیرے ایز اے سرونٹ ٹو یو آئی وانٹ ٹو سرو فار ایٹرنٹی، مجھے تب تک اپنی غلامی میں لے لے اور اپنے مجھے ٹاسکس دے، مجھے وہ کام دے کہ میں تیری امت کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، تیری دنیا کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. اب یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات. ایرسٹوٹل کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک روحیں ڈائریکٹلی گو ٹو ہیون، نیک پیپل کی روحیں، نیک انسانوں کی روحیں. اور جو نیک نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نیکی نہیں کی ہوتی اور وہ کوئی نیک اعمال نہیں کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی روح ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے ان دا شیپ آف اندر جنم انٹل دے ڈو سم تھنگ سو گڈ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے جو ایرسٹوٹل کے مطابق دنیا سے برزخ کا، برزخ سے واپس، دنیا سے برزخ، برزخ سے واپس، یہ پروسیس ایرسٹوٹل کے مطابق چل رہا ہے. ہندوازم اس کو پنرجنم کہتے ہیں. ہندوازم کہتے ہیں کہ آپ ری بورن ہوتے رہتے ہیں. اب تصوف جو کہ اسلام کا ایک مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کریشن کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اتنی ریاضت کی کہ میں نے اپنے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے لیے ایکسیپٹ کی کہ میں جاؤں برزخ میں اور ٹاسکس لے کے واپس آؤں in any shape. It could be in the shape of a dream coming into a person. It could be me becoming another person as a saint. ایک میں بزرگ سا آدمی بن کے یا ایک ملنگ بن کے، ایک فقیر بن کے کسی کو ملوں اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا پرابلم ہے جو میں آ کے اس کو ایسے ہی سڑک پہ چلتے ہوئے چوک میں ایک فقیر بن کے ملوں اور کہوں کہ جا بچہ تو یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. میری باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹس پریکٹیکلی پاسبل بھی ہیں اور ایگزسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں تیسرے جو مسلمان لوگوں کی سوچ ہے. یہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ میں ری بورن ہوتا رہوں گا
in the shape of another person or another being altogether, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو بھی اللہ تعالیٰ جس طرح سے مناسب سمجھیں. اور میں اپنے اوپر یہ ٹاسک لے کے یہ کام کرتا رہوں گا. اور ایک اسکول آف تھاٹ تو اتنا فرم بلیور ہے اس کے اوپر, اتنا فرم بلیور ہے اس کے اوپر کہ جس اسکول آف تھاٹ کو ہم تصوف کہتے ہیں, جس اسکول آف تھاٹ کو ہم صوفیزم کہتے ہیں, وہ اس کے پورے ایک درجات کی ایک لسٹ رکھتا ہے. اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. صوفیزم کے اوپر ہمارے الگ سے چیپٹرز ہیں اور بڑے ڈیٹیل چیپٹرز ہیں, لیکن یہ ایڈریس ہو رہے ہیں اسی کوشچن میں کہ وین وی ڈائی ڈو وی ہیو ٹو ویٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ فار گیٹنگ دی آنسر ٹو آور ہیون اور ناٹ آور ریزلٹ. تو اب میں ریکیپ کرتا ہوں کہ یس, دا منٹ آئی ڈائی, دا مومنٹ آئی ڈائی, آئی انٹر انٹو اندر ڈائمینشن ویئر ایوری بڈی از پریزنٹ, اور وہاں پہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور پروسیس آف ایویلیویشن چل رہی ہے رزلٹ کی. بٹ دیر از اے پیرلل تھنگ